السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج سورہ مریم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ سورہ مریم مکی صورت ہے، 4 نبوی کے آخری میں 5 نبوی کے شروع میں نازل ہوئی۔ اب مسلمانوں کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی، مکہ میں لوگ ہجرت کرنے کا سوچ رہے تھے، اور یہ سورہ اس وقت نازل ہوا جب لوگ مکہ کو چھوڑ کے جہاں جانے والے تھے وہاں عیسائی تھے، تو یہ سورت تحفے کے جیسی تھی۔ مسلمانوں کو ہجرت کر کے حبشہ کو جانا تھا، تو اسلام لانے کے بعد مشرک مکہ بہت ظلم کرتے تھے مسلمانوں پر، غلاموں پر، غریبوں پر۔ 5th ایئر میں جا کے ہجرت کرنے کا حکم ہوا مسلمانوں کو، تو بہت سارے لوگ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ رقیہ بنت محمد، عبداللہ بن مسعود، جعفر ابی طالب، عبد الرحمن بن عوف، عثمان ابن عفان، زبیر ابن العوام، اسما، بہت سارے لوگ۔ جب یہ لوگ ہجرت کر کے حبشہ گئے، وہاں کا بادشاہ جو نجاشی تھا وہ اچھے دل کا تھا، وہاں لوگوں کو اجازت تھی اپنے دین پہ چلنے کی۔ جب مشرک مکہ کو پتہ چلا بہت سارے لوگ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے ہیں، تو مشرک مکہ نے بہت سارے گفٹس لے کے، تحفے لے کے نجاشی کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ ہمارے مکہ والوں کو واپس کر دیں، ہمارے حوالے کر دیں، یہ لوگ پتہ نہیں کچھ ایسا نیا دین لے کر آئے ہیں جو لوگوں کو توڑتا ہے، بہت ساری ایسی ویسی باتیں کی۔ تو نجاشی نے مسلمانوں کو بھی بلایا اور بات چیت کی۔ تب حضرت جعفر نے سمجھایا، سورہ مریم کی کچھ آیتیں پڑھی۔ سورہ مریم کے شروع کی آیتیں پڑھی تو نجاشی کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے، تو اس نے مکہ والوں کو کہا تم چلے جاؤ، اللہ کی قسم ان کو کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ نجاشی نے کہا پہاڑوں کے جتنا بھی سونا دے دو، میں تمہارے حوالے ان کو نہیں کروں گا۔ ام سلمہ فرماتی ہیں بڑے امن میں رہے، ہم اچھی طرح رہے تھے۔ دیکھتے ہیں اس کو۔ آیت 1، کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات ہیں، ان سب کو ایک ہی سٹریچ میں پڑھیں گے، 30 سیکنڈز میں پڑھیں گے ان کو۔ ان کا معنی اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتہ۔ ہم نے جیسے پہلے آیتوں میں بھی دیکھا اس طرح سے مقطعات آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا معنی نہیں بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا اس کا معنی، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا معنی کچھ تو ہے، ہمیں اس میں نہیں جانا ہے۔ اور یہ ایک واحد سورہ ہے جو 5 حروف اکٹھے آئے ہیں۔ مقطعات سے ہمیں سمجھ جانا ہے کہ ہم بہت بے بس ہیں، اللہ تعالیٰ جتنا علم دینا چاہے گا ہمیں اتنا ہی علم ملے گا۔ آیت 2، ذکر ہے رحمتی رحمت کا، ربی کا آپ کے رب کی، عبدہ اپنے بندے زکریا پر۔ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت ہے زکریا پر، اس کے بندے پر اس کی رحمت ہے۔ کس کے بارے میں ہے یہ؟ زکریا علیہ السلام پر۔ آل عمران میں بھی ہم نے دیکھا زکریا علیہ السلام کا اور حضرت مریم کا بھی ذکر آتا ہے۔ بیوی مریم کے پاس جب بن موسم کے پھل رزق کو دیکھا زکریا علیہ السلام نے، تو ان سے پوچھا یہ کیسے آتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اللہ جسے چاہتا ہے اس کو رزق دیتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو تب انہوں نے کیا کیا؟ ان کو ایک خیال آیا، اسی وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اپنے اولاد کے لیے۔ یہ بہت بوڑھے تھے اور ان کی بیوی بھی بہت بوڑھی تھی،
تو زکریا علیہ السلام کا یہاں پر ذکر آنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے تمام انسانوں کو، عیسیٰ علیہ السلام اگر بنا باپ کے پیدا ہوئے ہیں، یہ ایک ان نیچرل سی بات ہے، تو زکریا علیہ السلام کو جو اولاد ہوئی، ان کو جو بیٹا ہوا، وہ بھی ایک ان نیچرل ہے۔ جو تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا ہے، تو کیا زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام وہ بھی کیا خدا ہے؟ تو یہاں سے زکریا علیہ السلام کی دعا سٹارٹ ہوتی ہے۔ اذ جب ندا اس نے پکارا ربہ اپنے رب کو، نداءً پکارنا، خفیًّا چھپی آواز سے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کو چپکے چپکے پکارا۔ جب انہوں نے چپکے چپکے اللہ تعالیٰ کو پکارا تو ان کی عمر 110 سال ہو چکی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے انہوں نے چپکے چپکے پکارا۔ یہ کیا وجہ ہوگی؟ شاید رو رو کے ان کی آواز دھیرے ہو گئی ہوگی، یا پھر وہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں ان کی آواز ہی نہیں نکل رہی ہے، یا پھر ایسا کچھ تھا لوگوں سے شرما کے کہیں کوئی سن نہ لے، انہوں نے کیا کیا؟ چپکے چپکے اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے جو چیزیں ہم لوگوں کو بتا نہیں سکتے، جو ہم لوگوں کو بتانے سے شرماتے ہیں، وہ بھی اللہ کے سامنے کر سکتے ہیں۔ لوگ تو ہنسیں گے، لوگ تو ہماری مجبوری کا مذاق اڑائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ہر کسی کی دعا سنتا ہے۔ ندا کہتے ہیں فریاد کرنے کو، اللہ تو دے دے بس۔ یہاں پر دعا نہیں آیا ہے، ندا آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ پوشیدہ دعا کو پسند کرتا ہے۔ تو جب انہوں نے دعا کی، ندا کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ پر بھی رحمت آئے گی، آپ رنج نہ کریں میرے نبی، آپ پر رحمت آئے گی۔ کیا رحمت تھی، کیا دعا تھی ان کی؟ قالا کہا ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، وہنا کمزور ہو گئی، العظم ہڈیاں، منی میری، واشتعلا اور بھڑک اٹھا، الراس سر، شیبن بڑھاپے سے، ولم اور نہیں، اکن ہوا میں، بدعائی کا پکار کر تجھے، ربی اے میرے رب، شقیًا کبھی نامراد۔ انہوں نے کہا اے میرے رب، بے شک میں کمزور ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اور میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے۔ بڑھاپے میں جو بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے، جو چمک آ جاتی ہے، انہوں نے ایسا کہا ہے کہ میرے بال تو، میرا سر تو بھڑک اٹھا ہے۔ اور پھر انہوں نے بہت پیاری بات کہی، کیا کہا؟ میں دعا کر کے تجھ سے کبھی نامراد نہیں ہوا، آج تک تجھ سے جو مانگا، میرے بال سفید ہو چکے ہیں لیکن ہمیشہ تو نے دیا ہے مجھے، خالی ہاتھ رہا نہیں میں۔ تو یہاں سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات، اپنی عاجزگی دکھائی، اپنی حالت بتائی کہ وہ کتنے کمزور ہیں، بے بس ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا احسان بھی دکھایا، 110 سال ہو چکے ہیں، اب بھی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو شاید انہوں نے جوانی میں بھی دعا کی ہوگی، پتہ نہیں کتنے سالوں سے وہ دعا کر رہے تھے اولاد کے لیے، لیکن پھر بھی کیا کہا کہ میں کبھی بھی تجھ سے دعا مانگ کے نامراد نہیں ہوا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے ایک دم سیٹسفائیڈ تھے، اللہ کے جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں وہ خوش تھے، شکر ادا کیا۔ تو یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے۔ پہلی چیز یقین کے ساتھ مانگنا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تو دے گا یا نہ دے گا، پتہ نہیں کیسے دے گا، اس طرح سے نہیں، پورے یقین کے ساتھ مانگا۔ تو جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو مینشن کرے کہ میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں ہے، میں کمزور ہوں، تو نہیں ہے۔ وَإِنِّي اور بے شک میں، خفتُ میں ڈرتا ہوں، الموالیہ وارثوں سے، من ورائی پیچھے اپنے، وکانتی اور ہے، امراتی بیوی میری، عاقراً بانجھ، فہب پس عطا کر لی مجھے، من لدن کا اپنے پاس سے، ولین وارث۔
تو یہ تھی ان کی دعا، اللہ مجھے وارث عطا کر۔ زکریہ علیہ السلام پر نبوت کی رحمت تھی، حضرت ہارون علیہ السلام کے نسل میں سے تھے۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فلسطین کو قبضہ کرنے کے بعد 12 خاندانوں میں ان کی اولادیں بٹ گئی تھیں، اور 13واں جو تھا بنی لاوی کہتے ہیں اس خاندان کو، یہ ریلیجیس کاموں میں رکھ دیا تھا ان کو۔ بیت المقدس ان کے ہاتھوں میں آ گیا تھا، تو بیت المقدس کی صفائی کرنا، بخور جلانا، پورا دیکھ بھال سب کچھ زکریا علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔ تو اب انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ میں اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں، میرا جو یہ کام ہے یہ کون سنبھالے گا؟ یہاں پہ ذکر ہے ان کے ددیالی رشتہ دار کے، تو یہ نبی تھے، بیت المقدس کا صفائی کا کام، دین کا کام، لوگوں کو پیغام دینا، سب کچھ ان کے انڈر تھا۔ تو ان کو فکر تھی میرے بعد یہ کام کون کرے گا؟ تو انہوں نے بے بسی دکھائی، کمزوری بتائی اپنی۔ یہ کارپینٹر کا کام کرتے تھے اور اپنا گھر چلاتے تھے، اور پھر دین کے کام بھی کرتے تھے۔ اپنی کمزوری بتائی اور اپنی بیوی کی بھی کمزوری بتائی۔ انہوں نے کہا میری بیوی بانجھ ہے، پھر بھی انہوں نے دعا کی کہ مجھے ایک وارث دے دے۔ ولی کا مطلب یہاں وارث ہے۔ پیغمبروں کے وارث کون ہیں؟ علماء ہوتے ہیں، وراثت علم ہوتا ہے پیغمبروں کا۔ تو پچھلی نعمتوں کا شکر ادا کیا اور اپنی بے بسی دکھا کے دعا کی، اور کیا کہا؟ یہ رسونی، جو وارث ہو میرا، ویرثو، اور وارث ہو من آل یعقوب، آل یعقوب کا، وجعلہ، اور بنا دے اسے ربی، اے میرے رب، ردین، پسندیدہ۔ ان کو اولاد کیوں چاہیے تھا؟ دین بڑھانے کے لیے، اپنے ذات کے لیے، اپنی نسل کے لیے، یا پھر اپنی کوئی ایسی جائیداد ہے اس کو بڑھانے کے لیے نہیں، دین کے لیے انہوں نے دعا کی تھی۔ اور انہوں نے کہا میرا وارث کیسا ہونا چاہیے؟ یعقوب علیہ السلام کے آل میں سے، مطلب ان کے فیملی میں سے، اور میرے رب بنانا اس کو پسندیدہ، مطلب تو جس سے راضی ہو جاتا ہے ویسا اسے بنانا، ایک جو ہر وقت تجھے راضی کرنے میں لگا رہے، اور دوسرا جس سے تو راضی ہو جائے، ایسی اولاد دینا، دین کے کام کرنے پہ ہر چیز میں راضی ہو، ایسا اولاد دینا۔ تو ان کی دعا پوری ہوئی۔ جب کوئی ایسے دعائیں کرتا ہے جس کی نیت صاف ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، دین کے کام کے لیے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس دعا کو قبول کر لیا۔ یا زکریہ، اے زکریہ، انا بے شک ہم، نبشرک، ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھے، بغلامی، ایک لڑکے کی، اسمہ، نام جس کا، یحییٰ، یحییٰ ہوگا، لم نہیں، نجعل، ہم نے بنایا، لہو، اس کا، من قبل، اس سے پہل، سمیًّا، کوئی ہم نام۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ہم تجھ کو بشارت دیتے ہیں یحییٰ کی۔ تو یہ بڑا پیارا نام ہے، اللہ تعالیٰ نے خود پیدائش کے پہلے ہی ان کا نام رکھ دیا، اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں ہے، مطلب اس سے پہلے کسی کا نام یہ نہیں تھا۔ تو ایسے صفت والا بچہ کبھی پیدا نہیں ہوا، ایسے اخلاق، ایسا کردار والا بچہ، بوڑھے ماں باپ کو جو پیدا ہوا تھا، ایسا پہلے کبھی پیدا نہیں ہوا۔ تو ہمیں بھی ہمارے اولادوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، نیک، تقوی والا، صالح اولاد اللہ تعالیٰ دے۔ قالا، کہا، ربی، اے میرے رب، انا، کیسے، یکون، ہوگا، لی، میرے لیے، غلام، لڑکا، وکانتی، جب کی، امراتی، بیوی میری، عاقراً، بانجھ، وقد، اور تحقیق، بلغت، پہنچا ہوا ہوں میں، من الکبری، بڑھاپے کے، اتین، انتہائی درجے کو۔ تو زکریہ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ یہ کیسے ہوگا، میری بیوی تو بانجھ ہے، اور میں تو بہت بڑھاپے کے عمر میں پہنچ چکا ہوں۔ جب ایسا کہنا تھا تو دعا کیوں کی زکریہ علیہ السلام نے؟ یہ شک نہیں تھا، یہ بس ایک تعجب تھا۔ جیسے ہی انہوں نے سنا
انہوں نے خوشی سے پوچھا یا اللہ یہ کیسے ہوگا، میری بیوی تو بانجھ ہے، میں بوڑھا ہوں۔ آیت 9 قالا اس نے کہا کذالک اسی طرح، قالا فرمایا ہے ربو کا تیرے رب نے، ہوا وہ علیہ مجھ پر، ہین بہت آسان ہے، وقد اور تحقیق خلقت کا پیدا کیا میں نے تجھے، من قبل اس سے پہلے، ولم اور نہ، تکو تھا تو، شیئن کچھ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ایسا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تیرے رب کے لیے یہ بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی محنت نہیں، کن کہنے کی دیری ہے۔ اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے تو بس ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی رحمت جو زکریہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، جو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا۔ آپ پر رحمت آئے گی، حالات بدل سکتے ہیں، غم نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی قدرت ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور کہا بے شک میں نے تجھے پیدا کیا ہے، تم تو کچھ بھی نہیں تھے اس سے پہلے۔ تو یہ موٹیویشنل بات ہے، اللہ کے لیے ہر کام آسان ہے۔ جب ہمارا وجود ہی نہیں تھا، ہم نہیں تھے، آج ہم ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو کیا مشکل ہے؟ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، ہم سمجھتے ہیں ایسا، لیکن اللہ تعالیٰ کو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز ممکن ہے، ہر چیز ہو سکتی ہے۔ قالا کہا ربی اے میرے رب، اجعل بنا لی میرے لیے، آیتن کوئی نشانی، قالا کہا آیت کا نشانی تیری، اللہ کے نہ، تکلما تو کلام کرے گا، الناسا لوگوں سے، ثلاثہ 3 لیالن رات، سوین تندرستی کے باوجود۔ اب انہوں نے نشانی پوچھی، اس زمانے میں تو ایسا کوئی جیسا کہ اب ٹیسٹ ہوتے ہیں، پریگننسی ٹیسٹ ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، تب تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو انہوں نے پوچھا اگر کچھ ایسا ہے تو اللہ کوئی نشانی دکھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو لوگوں سے 3 دن تک بات نہیں کر سکے گا، مطلب صحیح سلامت ہوں گے، کوئی ایسی بیماری نہیں ہوگی، لیکن بول نہیں پائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے، کوئی سبب نہیں ہے، پھر بھی بچہ ہوگا، صحت ہے، طاقت ہے، پھر بھی بول نہیں پائیں گے۔ تو تب کیا کرنا ہے؟ فخرجا پس وہ نکلا، علی قومہ اپنے قوم پر، من المحرابی محراب سے، فاوحا تو اس نے اشارہ کیا، الیہم طرف ان کے، ان کے، سبحوا تسبیح کرو، بکرتاً صبح، وعشیاً اور شام۔ محراب مطلب عبادت خانہ، یہ خاص جگہ ہوتی ہے عبادت کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے بیٹے کا ویٹ نہیں کیا، یہ اپنے عبادت میں لگ گئے، اور محراب سے نکلے تو اشاروں میں سمجھا دیا، صبح شام تسبیح کرو، لوگوں کو تاکید کر رہے ہیں اللہ کا ذکر کرو، تسبیح کرو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، جب کبھی بھی کوئی خوشی آتی ہے تو اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے، اللہ کے آگے جھک جانا چاہیے۔ یا یحییٰ اے یحییٰ، خذی پکڑو، الکتابہ کتاب کو، بقوت قوت سے، وآتیناہ اور دی ہم نے اسے، الحکمہ حکمت، صبیاً بچپن ہی سے۔ یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے یحییٰ کتاب کو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ۔ اس ٹائم کون سی کتاب تھی؟ تورات تھی، اس پر چلنا ہے، اس کو آگے پہنچانا ہے، اور ان کو بچپن میں ہی علم مل گئی تھی۔ جب یہ چھوٹے تھے، دوسرے بچے ان کو کھیلنے کے لیے بلاتے تھے تو یہ فرماتے تھے ہمیں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ بچپن سے ہی ان کو میچیورٹی مل گئی تھی، اور انہوں نے بہت ہی مضبوطی سے تورات کو پکڑا تھا، مطلب بہت اچھے سے اس کو سمجھ لیا تھا، 7 سال کی عمر میں ہی یہ ماہر ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، ماں باپ کی دعائیں تھی، اور کیا کوالٹیز تھے ان کے، وحناناً اور نرم دلی، من لدنا اپنے پاس سے، وزکاتاً اور پاکیزگی، وکانا اور تھا وہ، تقیاً پرہیزگار۔
حنانن، حنان کہتے ہیں نرم دلی. جیسے ماں کو کیا ہوتا ہے، ماں کے اندر ممتا ہوتی ہے، تو باپ کے لیے کہتے ہیں حنان، نرم دل ہوتا ہے باپ اولاد کے لیے، گھر کے لیے. جیسے ماں کو فکر ہوتی ہے اولاد کی، اس طرح سے. تو یہ بڑے نرم دل کے تھے، بار بار لوگوں کو اللہ کے طرف بلاتے تھے، لوگوں کی خیر خواہ تھے. تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، دین کے کام کرنا ہے تو پہلے حکمت ہونی چاہیے، صحیح فیصلے کرنا، وزڈم جو کہتے ہیں. پھر حنان ہونی چاہیے، نرم دلی. اور ان کے پاس کیا تھا، زکاتن، پاکیزگی، جسم کی پاکی، روح کی پاکی، اندر سے بھی دل پاک ہو. ظاہری طور پہ نرم تھے، اندر سے پاک تھے. اور یہ کون کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے. یحییٰ علیہ السلام ایسے تھے، بہت پاکیزگی تھی ان کے اندر، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، عورت کے طرف بری نظر نہیں ڈالا. اتنا روتے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے اتنی رو رو کے دعائیں کرتے تھے، چہرے پہ نشان پڑ گئے تھے ان کے. اور ہمیشہ پاکی میں رہتے تھے، بس اللہ کو چاہا. تو ہمیں بھی کیا عمل پتہ چلتا ہے، ہمارے پاس جو کتاب ہے قرآن، اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو صحیح طریقے سے اس کی تجوید کرنی ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار رہنا ہے، دعائیں کرتے رہنا ہے، استغفار کرنا ہے، نرم دل رکھنا ہے، اور پاک رہنا ہے. اور بھی کوالٹیز بتائی اللہ تعالیٰ نے. وبرم، اور نیکوکار، بالوالدیہ، ساتھ اپنے والدین کے. ولم، اور نہ، یکن، تھا وہ، جبارن، سرکش، عصین، نافرمان. نیکوکار تھے والدین سے، والدین سے حسن سلوک کرتے تھے، خدمت کرتے تھے، وہ بہت خیال رکھتے تھے. اور وہ فرما بردار تھے، نافرمانی نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں بتا رہا ہے. تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، یہ بچہ سکون کا باعث بنا تھا زکریا علیہ السلام کو اور ان کے بیوی کو. تو ان کے اخلاق کی وجہ سے ان کے لوگوں کے ساتھ، ان کے گھر والوں کے لیے یہ ایک سکون کا باعث بنے، محبت پائی لوگوں سے، والدین سے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک بار فرمایا تھا، اے نبی، اگر آپ سخت ہوتے، بد اخلاق ہوتے تو یہ لوگ تمہارے پاس نہیں آتے. تو اگر کوئی بد مزاج ہے، بد اخلاق ہے، تو لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. جو نیک ہوتا ہے اس کو لوگ پسند کرتے ہیں. وسلام، اور سلام ہے، علیہ، اس پر، یوما، جس دن، ولیدہ، وہ پیدا کیا گیا، و یوما، اور جس دن، یموتو، وہ فوت ہوگا، و یوما، اور جس دن، یبعثو، وہ اٹھایا جائے گا، حیًّا، زندہ کر کے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام کیا ہے، سلام ہو اس پہ، جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ فوت ہوا، اور اٹھایا جائے گا. تو اللہ کو یہ کتنے پیارے ہوں گے، پیدا ہوئے سلامتی کے ساتھ. تو ان کے لیے آنر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، سلام دیا ہے ان کو. اور پھر یہ شہید ہوئے تھے، تب بھی ان کے لیے سلامتی ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے سلامتی. حسن بصری میں آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے زکریا علیہ السلام سے کہا تھا، آپ میرے لیے استغفار کیجئے، آپ مجھ سے بہتر ہیں. تو انہوں نے کہا تھا، آپ مجھ سے بہتر ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، آپ پر تو اللہ نے خود سلامتی کہی ہے. تو یہ بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا آنر ہے ان کے لیے. اور کہا جاتا ہے یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے 6 مہینے بڑے تھے. تو اس ٹائم یہ دونوں بھی نبی تھے، اور ایک ہی ٹائم پہ اگر ایک سے زیادہ نبی ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تھے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام، دونوں بھی نبی تھے. تو نبیوں میں کوئی ایسا کمپٹیشن، کوئی ایسے دل میں غلط گمان یا جلسی نہیں ہوتی. یہ لوگ دین کے کاموں کو مل کر کرتے ہیں، اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں.
یہاں سے حضرت مریم کا قصہ ہے جو آل عمران میں بھی آ چکا ہے۔ دیکھتے ہیں آیت 16، وَاذْكُرْ اور ذکر کرو فی الکتابی کتاب میں مریم کا، اذ جب انتبذت وہ الگ ہو گئی، من اہلیہا اپنے گھر والوں سے، مکاناً ایک جگہ پر، شرقیہ مشرقی جانب۔ اب ذکر کرو کتاب میں مریم کا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں حضرت مریم کا ذکر کیا ہے وہ لوگوں کو بتائیے۔ پچھلے کتابوں میں بھی حضرت مریم کا قصہ تھا، کیونکہ بہت سارے عیسائی اپنی کتاب کو بدل کے اپنے حساب سے پڑھ چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے آپ وہ ذکر کریں جیسے قرآن میں بتایا گیا ہے، پچھلے کتابوں کی بات نہیں۔ تو یہاں پر کیا آیا ہے حضرت مریم کے بارے میں، جب وہ الگ ہو گئی سب سے، کس لیے؟ عبادت کے لیے۔ والدہ نے نظر مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ نظر قبول کر لیا، مریم علیہ السلام کو ہرکل میں ایک جگہ دے دی، وہ وہاں پر رہتی تھی، عبادت کرتی تھی، اور ان کی کفالت زکریا علیہ السلام کرتے تھے۔ تو زکریا علیہ السلام ان کے ٹیچر تھے، یہ بیت المقدس کی خدمت کرتی تھی، تو کوئی ڈسٹریکشن نہ ہو اس لیے وہ الگ ہو گئی، اپنے گھر والوں سے الگ ہو گئی۔ تو اس سے ہمیں کیا یاد آتا ہے؟ جو ہم رمضان میں یا کبھی بھی اعتکاف بیٹھتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، سب سے الگ ہو جاتے ہیں، اللہ سے تعلق جوڑ لیتے ہیں۔ اور حج اور عمرہ بھی اسی طرح ہے، دنیا سے کٹ آف ہو کے اللہ سے جڑ جاتے ہیں۔ تو مشرق کی طرف ایک جگہ پر وہ الگ ہو گئیں، سب سے الگ ہو کے وہاں پر رہنے لگیں۔ فَاتَّخَذَتْ پھر اس نے بنا لیا، من دونہم ان کی طرف سے، حجاباً ایک پردہ، فَأَرْسَلْنَا تو بھیجا ہم نے، الیہا طرف اس کے، روحنا اپنے روح کو، فَتَمَثَّلَ تو اس نے شکل اختیار کی، لہا اس کے لیے، بشراً ایک انسان کی، سویاً کامل۔ حضرت مریم نے اپنے لیے ایک پردہ بنا لیا، مطلب ایک الگ کمرے کی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے روح کو بھیجا، یہاں پر روح کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کی بات ہے، وہ وحی لاتے تھے۔ تو انہوں نے شکل اختیار کیا ایک انسان کا، ایک نوجوان کے شکل میں حضرت مریم کے پاس آئے۔ تو یہ کب آئے تھے؟ جب وہ سب سے کٹ کے اللہ کی عبادت میں لگ گئی تھی، تب یہ آئے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے کہا ہے کہ وہ انسان کے شکل میں آئے تھے، فرشتے کے شکل میں آتے تو حضرت مریم ان کو دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کو دکھانا تھا کہ حضرت مریم کا کردار کیسا ہے، ان کے لیے ایک امتحان تھا۔ قالت وہ کہنے لگی، انی بے شک میں، اعوذ میں پناہ لیتی ہوں، برحمانی رحمان کی، من کا تجھ سے، ان اگر کنتا ہے تو، تقیاً متقی مطلب ڈرنے والا۔ تو مریم علیہ السلام جیسے ہی ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا میں رحمان کی پناہ لیتی ہوں۔ ایک نوجوان انسان کے شکل میں آیا ان کے پاس تو وہ دیکھ کے ڈر گئی اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی اور کہنے لگی اگر تو متقی ہے، اگر تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے تو میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ قالا اس نے کہا، انما بے شک، انا میں، رسول بھیجا ہوا ہوں، ربی کا تیرے رب کا، لی اہبا کہ میں عطا کروں، لکی تجھے، غلامن ایک لڑکا، زکیاً پاکیزہ۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں بھیجا گیا ہوں تیرے رب کے طرف سے کہ میں تجھے ایک بیٹا دے سکوں، اللہ کے طرف سے دینے والا ہے بیٹا، تو پھر وہ بہت پاک، بہت ہی اعلیٰ درجے کے ہوں گے۔ قالت وہ کہنے لگی، انا کیسے، یکون ہوگا، لی میرے لیے، غلامن کوئی لڑکا، ولم حالانکہ نہیں، یمسنی چھوا مجھے، بشرن کسی انسان نے، ولم اور نہیں، اکو میں ہوں، بغین بدکار۔ تو حضرت مریم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں، مطلب میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں انہوں نے کہا، اور انہوں نے کہا میں کوئی ایسی بد کردار بھی نہیں ہوں۔
میرے اندر تو ذرا سی بھی بدکاری نہیں ہے۔ قالت کہا کذالک اسی طرح ہوگا، قالا کہا ربک تیرے رب نے، ہوا وہ علیہ مجھ پر، ہین بہت آسان ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح ہوگا، تیرے رب نے چاہا ہے تو پھر ایسا ہی ہوگا، اور تیرے رب نے کہا ہے یہ تو اس پر بہت آسان ہے، تیرے رب کے لیے تو یہ بہت آسان ہے۔ اور ایسا کیوں ہوگا؟ وَلِنَجْعَلَهُ اور تاکہ ہم بنا دیں اسے آیتاً ایک نشانی، للناسی لوگوں کے لیے، وَرَحْمَتاً اور رحمت، منا اپنی طرف سے، وَكَانَ اور ہے امراً ایک کام، مقضیاً طے شدہ۔ اور یہ کس لیے ہے؟ تاکہ رہتی دنیا تک یہ ایک اللہ کی نشانی ہے، ایک سائن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کو کوئی اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک اللہ کے طرف سے معجزہ ہوگا، یہ ایک نشانی ہوگا تمام جہان لوگوں کے لیے، اور یہ چیز طے شدہ ہے، یہ کام بس ڈیسائیڈڈ ہے۔ آدم علیہ السلام ماں باپ کے بغیر پیدا ہوئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اس کے لیے ہر چیز آسان ہے۔ فَحَمَلَتْهُ تو حمل ٹھہر گیا اسے اس کا، فَانْتَبَذَتْ پھر وہ الگ ہو گئی، بِهِ ساتھ اس کے، مکاناً ایک جگہ پر، قصیاً دور کی۔ اب یہ ڈیل ڈن تھی، ڈیسائیڈڈ تھی اللہ کی طرف سے، تو پھر کیا ہوا؟ وہ بس ٹھہر گیا حمل مریم علیہ السلام کا۔ کتنا ٹائم لگا ہمیں پتہ نہیں ہے، اور جب وہ شو ہونے لگا کہ وہ حمل سے ہیں، تو نیک ماں باپ کی بیٹی تھی، زکریا علیہ السلام کے گائیڈنس میں تھی، اور کنواری ایک لڑکی تھی، تو ایسی چیزیں، ایسی حالات دیکھ کے کیسی باتیں ہوں گی معاشرے میں، ان کے لیے کتنا مشکل تھا، ان پر، ان کے خاندان پر کتنے الزام آئیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ وہاں سے الگ ہو گئی، دور ایک جگہ پر چلی گئی۔ فَأَجَاءَهَا تو لے آیا اسے، المخاض درد، مطلب وہ جو ڈیلیوری پینس ہوتی ہیں وہ، اِلیٰ طرف جذعی تنے کے، النخلتی کھجور کے، قالت وہ کہنے لگی یا لیتنی اے کاش کی میں، متّو مر جاتی میں، قبل پہلے، ھذا اس سے، وکنتُ اور ہوتی میں، نسیم منسیہ بھولی بسری۔ کتنا مشکل امتحان تھا ان کے لیے۔ یہ بیت المقدس سے دور چلی گئی تھی، بیت اللحم کہتے ہیں، تو دور آ گئی تھی۔ اب ڈیلیوری کا ٹائم آ گیا، درد زیادہ ہو گیا، تو کھجور کے تنے کے پاس ٹیکا لینے چلی گئیں، مجبور تھی، فرسٹ ڈیلیوری تھی ان کی، اونچی جگہ پر تھی، وہاں پر پانی اور کھجور بھی تھے، تو انہوں نے کیا کہا؟ کاش میں پہلے ہی مر جاتی۔ ایک وجہ شاید درد کا بھی ہوگا، کوئی ساتھ نہیں ہے، پہلی بار ہے، کبھی اس طرح کی تکلیف انہوں نے جھیلا نہیں ہے، اور دوسرا وہ سچویشن بھی ویسی ہی تھی، ان کو ڈر تھا بچے کو لے کے کہاں جاؤں گی، کیسے بتاؤں گی لوگوں کو، حیا کی وجہ سے انہوں نے اس طرح سے کہا، ان کو ڈر تھا لوگوں کے الزام میں کیسے جھیلوں گی۔ تو دین کا ایک حصہ ہے، خاص کوالٹی دین میں کیا ہے؟ حیا کی ہے۔ تو حضرت مریم بہت حیا والی تھی، حیا ایمان ہے، جنت لے جاتی ہے یہ حیا، اور بے حیا جہنم لے جاتی ہے۔ تو ان کا کہنے کا کیا مطلب تھا؟ لوگوں میں جو بے عزتی ہونی ہے، لوگ جو ان پر الزام ڈالیں گے، اس سے بہتر ہے کہ انہیں موت آ جائے، موت زیادہ پیاری تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت حیا والے تھے، اتنے حیا والے تھے، کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ تو حیا کیسی ہوتی ہے؟ بولنے میں، پہننے میں، سوچنے میں، نظر میں، لباس میں، ہر چیز میں حیا ہونی چاہیے۔ تو اب کیا ہوا؟ آیت 24، فناداہا تو پکارا اسے فرشتے نے، من تحتہا اس کے نیچے سے، اللہ کے نا تحزنی تو غمگین ہو، قد تحقیق جعلا بنا دیا، ربو کا تیرے رب نے، تحتکی تیرے نیچے، سرین ایک چشمہ۔
جبرائیل علیہ السلام نے پکارا۔ یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ نیچے تھے، مریم علیہ السلام اونچی جگہ پر تھی، تو ان کی ڈیلیوری ہونے والی تھی، تو وہاں پر نہیں تھے جبرائیل علیہ السلام، کہیں نیچے تھے۔ وہ نیچے سے ان کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ پرائیویسی ٹائم ہوتا ہے حیا کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کیا فرمایا، اللہ نے تمہارے نیچے چشمے لگا دیے ہیں، غم نہ کرو، چاہے کوئی بھی نہ ہو اللہ تو ہے، اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے تمہارے لیے۔ یہ بہت بڑی پیاری بات ہے، جس کے پاس کوئی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتارتا ہے، دل میں دارس دیتا ہے، فرشتے دارس دیتے ہیں دلوں کو کہ کیوں غم کرتے ہو، ہم ہیں تمہارے ساتھ۔ انہوں نے کہا تم غم نہ کرو، یہ جو بچہ آ رہا ہے قیامت تک نشانی رہے گی اس کی۔ اب جیسے ہی ان کے پیروں کے نیچے چشمہ تھا تو وہاں پانی بہنے لگا۔ وَهُزِّ اور ہلا لے الیکا طرف اپنے بجزی تنے کو، نخلتی کھجور کے، تساقط وہ گرائے گا علیکی تجھ پر، رطباً پکی ہوئی کھجور، جنین تر و تازہ۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا، اور جو تنا ہے کھجور کا اس کو ہلا لو، تمہارے لیے کھجور گریں گے، پکی ہوئی کھجور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دے گا، تو اس تنے کو ہلا لو۔ اللہ تعالیٰ غیب سے بچے کو دینے والا ہے، تو اللہ اگر چاہے تو کھجور بھی آسمان سے دے سکتا تھا۔ تو یہاں سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے، رزق کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اللہ عطا کرے گا اگر تم کوشش کرو گے۔ ان کو تنے کو ہلانے کو کہا، یہ تنے کو ہلائیں گی، یہ کام کریں گی، یہ کوشش کریں گی، تو اللہ تعالیٰ انہیں تر و تازہ پکی ہوئی کھجور دے گا۔ دینا تو اللہ نے ہی ہے، لیکن کوشش ہمیں کرنا ہے۔ اور کھجور کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نیوٹریشن رکھی ہے اس میں۔ یہ انسٹنٹ انرجی دیتا ہے، غم کو، درد کو کھجور کم کرتا ہے۔ اور کیا کہا، فکلی پھر کھا، وشربی اور پی، وقر اور ٹھنڈی کر، عینن آنکھیں۔ اب ان کو تسلی دے رہے ہیں، کھاؤ اور پیو اور سکون سے رہو، جو بھی ٹینشن ہے اس کو بھول جاؤ، آنکھیں ٹھنڈی کر لو۔ آنکھیں ٹھنڈی کرنا کس لیے ہے، اولاد کے لیے۔ اور پھر کیا کہا، فَإِمَّا پھر اگر تَرَيِّنَا تم دیکھو، من البشری انسان میں سے، احدن کسی ایک کو، فقولی تو کہہ دے، انی بے شک میں، نظر تو نظر مانی ہے میں نے، للرحمانی رحمان کے لیے، صومن روزہ کی، فلن تو ہرگز نہیں، اکلمہ میں کلام کروں گی، الیوم آج، انسین کسی انسان سے۔ اولاد کو دیکھو، آنکھیں ٹھنڈی کر لو، محبت بھر لو، اور پھر اگر کوئی انسان کو تم دیکھو تو کہنا میں نے نظر مانگی ہے، آج میں ہرگز بات نہیں کروں گی، آج چھپی کا روزہ ہے میرا۔ تو اس زمانے میں اس طرح کا روزہ ہوتا تھا، لوگ اس طرح سے بھی کرتے تھے، چپ رہتے تھے، یہ بھی ایک طرح کا روزہ ہوتا تھا۔ تو اس طرح سے کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے، یہ حکم کیوں دیا، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی کو جواب دینے کی، اللہ خود جواب دے دے گا۔ جب لوگ نہیں مانیں گے تو خاموش رہ جانا، کہنا کہ آج کسی انسان سے میں بات نہیں کر سکتی۔ فَأَتَتْ تو وہ لے آئی، بھی اسے، قومہا اپنے قوم کے پاس، تحملہ وہ اٹھائے ہوئے تھی اسے، قالو وہ کہنے لگے، یا مریم اے مریم، لقد البتہ تحقیق، جئتی لائی ہے تو، شیئن ایک چیز، فرین بہت بری، عجیب۔ اب وہ بچے کو لے کر آ گئیں، اور ان کے قوم کے لوگوں نے دیکھا جب بچے کو اٹھائے ہوئے ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے، بہت بری عجیب چیز ہے۔ یا اختہ اے بہن ہارون، ہارون کی، ماں نہ کانا تھا ابو کی باپ تیرا، امرا آدمی، سوءن برا، وما اور نہ کانت تھی، امو کا ماں تیری، بغین بدکار۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا چیز ہے،
تیرا بھائی تو ایسا نہیں تھا، تیرا بھائی نیک آدمی تھا۔ کس کی بات ہے یہ؟ ہارون علیہ السلام کی۔ ویسے تو وہ بہن نہیں تھی لیکن ان کے نسل سے ہی تھی۔ اور پھر انہوں نے کہا تیرا باپ تو برا آدمی نہیں تھا، تیری ماں تو بدکار نہیں تھی۔ فَأَشَارَتْ، تو اس نے اشارہ کر دیا، الیہ، طرف اس کے۔ قالوا، انہوں نے کہا، کیفا، کس طرح، کلموا، ہم کلام کریں، من، اس سے جو، کانا، ہے وہ، من مہدی، پنگھوڑے میں، صبیًّا، ایک بچہ۔ تو حضرت مریم لوگوں کی باتوں کو خاموشی سے سنا اور بچے کے طرف اشارہ کیا۔ تو ان لوگوں نے کہا یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، انفینٹ ہے، اس سے ہم کیسے بات کریں، اس سے ہم کیا پوچھیں؟ قالا، وہ بولا، انی، بے شک میں، عبد اللہ، بندہ ہوں اللہ کا، آتانیہ، اس نے دی مجھے، الکتاب، کتاب، وجعلنی، اور اس نے بنایا مجھے، نبیًا، نبی۔ اللہ اکبر! کیا ہوا؟ وہ بولا، کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، جو بچے تھے، بیبی تھے، انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا میں عبد اللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اس نے دی ہے مجھے کتاب اور مجھے اس نے نبی بنایا ہے۔ تو 3 باتیں کہی انہوں نے۔ پہلے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے فیوچر میں کتاب ملے گی، یہ ڈیسائیڈڈ ہے، یہ ہوگا، اور پھر میں نبی بھی ہوں گا۔ آیت 31، وجعلنی، اور اس نے بنایا مجھے، مبارکن، مبارک، اینما، جہاں کہیں، کنتو، میں ہوں، واوصانی، اور اس نے تاکید کی مجھے، بالصلاۃ، نماز کی، والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کی، ما دمت، جب تک میں رہوں، حیًّا، زندہ۔ اور انہوں نے کہا مجھے مبارک بنایا گیا ہے، بہت زیادہ خیر، بھلائی، فائدے دینے والا بنایا گیا ہے مجھے، میں جہاں بھی جاؤں گا خیر پہنچاؤں گا۔ تو ہمیں بھی یہ عمل پتہ چلتا ہے کہ ہم جہاں بھی جائیں خیر پہنچانے والے رہیں۔ اور تاکید کی ہے مجھے نماز کی۔ ان کے شاید طریقے الگ ہوں گے نماز کے، لیکن ان کو بھی نماز فرض تھا، اور اسی طرح زکوٰۃ بھی۔ اور نماز، زکوٰۃ سے مراد شاید اندر کی پاکیزگی اور صدقہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب تک میں زندہ رہوں گا میرے طرف سے خیر ہوگی، اور پھر نماز اور زکوٰۃ کا فرض ہوگا۔ برٌ، اور نیک سلوک کرنے والا، بالوالدتی، اپنے والدہ سے، ولم، اور نہیں، یجعلنی، اس نے بنایا مجھے، جباراً، سرکش، شقیاً، بدبخت، اور میں نیک سلوک کرنے والا ہوں میری والدہ سے، اور نہ میں سرکش ہوں نہ بدبخت ہوں، اعلیٰ اخلاق کا ہوں۔ پیدا کیا گیا میں، ویوما، اور جس دن، اموتو، میں مروں گا، ویوما، اور جس دن، ابعثو، میں اٹھایا جاؤں گا، حیًّا، زندہ کر کے۔ اور سلام ہے مجھ پر، اللہ تعالیٰ نے سلامتی دی ہے، میں ولد الزنا نہیں ہوں، میری ماں پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی سلامتی سے میں پیدا ہوا ہوں۔ اور ایک معنی کیا ہے؟ سلامتی کی میں دعا کرتا ہوں۔ اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا میرے اوپر سلامتی ہے، اٹھائے جائیں گے تب بھی کیا ہے؟ سلامتی ہے ان کے لیے۔ اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ ابھی وہ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا ہے، وہ واپس آئیں گے۔ طریقہ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، قولا، بات، الحقی، حق کی، الذی، وہ جو، فیہ، اس میں، یمترون، وہ شک کرتے ہیں۔ یہ سچی بات ہے، کلیئر کر دی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خود بتا دیا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کو کتاب دی جائے گی، وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ خدا نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور ان کو حکم دیا گیا ہے نماز کا، زکوٰۃ کا، اور وہ خدمت گزار ہیں اپنے والدہ کے، وہ سرکش نہیں ہے، بدبخت نہیں ہے۔ اور جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن سلامتی ہے، جس دن وہ فوت ہوں گے تب سلامتی ہوگی، اور جس دن وہ اٹھائے جائیں گے
تب بھی ان پر سلامتی ہے۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ جدھر بھی وہ جائیں گے ان سے خیر ہی خیر ہوگی۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے حق، یہ ہے سچی بات جو وہ شک کرتے ہیں۔ آج کا سبق یہیں تک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ تلاوت سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن
زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا